آپ سے رہبری چاہتی ہوں اپنی. ہمارے گھر پر صحابہ کرام کے تذکرے خوب ہوتے ہیں اور اولیاء کرام کے بھی تذکرے ہوتے ہیں. گھر میں حیات صحابہ کی کتاب کی تعلیم ہوتی ہے اور اولیاء کرام کی کتاب بھی موجود ہے. حضرت جی میں آپ سے رہبری چاہتی ہوں کہ ایک رات مجھے اللہ نے خواب میں 3 بات پوچھا تھا کہ صحابہ کرام کی طرح زندگی گزارو گی یا تبع تابعین کی طرح زندگی گزارو گی. تو میں نے تینوں بار صحابہ کرام کی طرح بولا. حضرت جی آپ سے رہبری چاہتی ہوں کیا ایک عورت بھی صحابہ کی نقل کر سکتی ہے یا صحابیت کی نقل کرنی چاہیے؟ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا. جی ضرور. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی بھی حالات پڑھے جاتے ہیں، حیات الصحابہ کی تعلیم بھی ہوتی ہے اور اولیاء کرام کے بھی حالات پڑھے جاتے ہیں، اس کی بھی کتاب موجود ہے. اب انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں، 3 دفعہ یہ پوچھا کہ آپ صحابہ کی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہیں یا تبع تابعین کی طرح یا تابعین کی طرح. اب یہ سوال ان سے 3 دفعہ پوچھا گیا تو انہوں نے تینوں دفعہ یہ جواب دیا کہ صحابہ کی طرح. اب ان کا سوال یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے صحابہ کی طرح بھی زندگی کیا گزار سکتی ہے یا اس کو صحابیہ کی طرح زندگی گزارنی چاہیے؟ ماشاء اللہ. اچھا ہوا آپ نے سوال جو ایکسپلین کیا، حاضرین کو بھی اطلاع ہو گئی کہ کیا سوال کیا جا رہا ہے. بڑا خوبصورت سوال ہے، اور یہ تو سب سے پہلے تو آپ حضرات کے گھر کے جو ہے اونچے حالات کا اشارہ ہے کہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ اولیاء کاملین کے تذکرے ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تذکرے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ ہوتا ہے. تو اس کے احوال کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے اتنا خوبصورت خواب دیکھا ہے. اور جو سوال آپ نے کیا بہت خوبصورت ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے مراد اصل میں صحابیہ کی زندگیاں مراد ہیں، کیونکہ آپ عورت ہیں تو اس لیے کہ مطلق تو مردوں کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ صحابہ جیسے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا تبع تابعین جیسی. تو مراد ایک عورت سے جب سوال کیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ صحابیات والی زندگی گزارنا چاہتی ہیں یا تبع تابعین میں سے جو عورتیں تبع تابعین ان والی زندگی گزارنا چاہتی ہیں. لیکن صحابہ چونکہ یہ تو ایک اصول ہے شریعت کا کہ مذکر صیغے سے، اب قرآن کریم میں نمازوں کا حکم جب مذکر صیغے سے مردوں کو دیا گیا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، لیکن عورتیں اس کے ضمن میں شامل ہیں. اسی طریقے سے یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھا تو اس سے صحابہ کے ضمن میں صحابیات بھی شامل ہیں، اور آپ چونکہ ایک عورت ہیں لہذا آپ کی زندگی ظاہر ہے کہ وہاں صحابیات سے منسلک ہوگی. تو صحابیات نے جس نوعیت کی زندگی گزاری تو آپ اسی طرح کی زندگی جو ہے وہ گزارنے کا جو ہے ارادہ ظاہر کر رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہی نسبت باطنی عطا فرما دیں گے. اور ظاہر ہے کہ ان کی زندگی گزارنے سے مراد یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی نسبت آپ کو نصیب ہو جائے گی، اور اس نسبت کے تحت آپ انشاءاللہ دین اور عبادت میں ترقی کریں گے. بہت شکریہ حضرت. آج نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھنے کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. بس آپ کے لیے تو الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح آپ کے لیے دعا کروں. تو ویسے اپنی استطاعت کے مطابق آپ کے لیے ہر وقت دعا کرتی ہوں، اور مجھے آپ سے روح کی صفائی اور اس کے درجے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ جب ہم تصوف میں آتے ہیں تو جب اللہ سے آپ کا کنیکشن بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے تو مطلب کبھی کوئی آپ کو فیلنگ ہوتی ہے ارد گرد کے کیا چیزیں چل رہی ہیں اور کیسے لوگوں کے ساتھ معاملات آپ کی کس نوعیت کے ہو رہے ہیں، ایک عجیب سی انسٹنکٹ آپ کو مطلب بتاتی ہے. تو یہ کیا روح کا کوئی درجہ ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا اسٹرانگ ہو رہا ہوتا ہے کنیکشن، یا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے اوپر پلیز بتائیے. شکریہ. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا سوال کا. تو حضرت جیسے کہ یہ فرما رہی ہیں کہ بندہ روحانی جو ترقی جب کرتا ہے اور روح کی صفائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک خاص استعداد پیدا فرما دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو آس پاس کے حالات پتہ چلنے لگتے ہیں، لوگوں کے احوال پتہ چلنے لگتے ہیں. تو یہ پوچھ رہی ہیں یہ کیا چیز ہے، یہ کیا کیفیت ہے، کیوں ہوتا ہے ایسے؟ ماشاءاللہ خوبصورت سوال کیا آپ نے روح کے حوالے سے. سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ کہ آپ ذرا ہمارے پروگرام کو جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمارے مضامین کو پسند کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں. تو سوال آپ کا بہت خوبصورت ہے. اصل میں روح کی صفائی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. ایک تو تخلیہ ہوتا ہے. تخلیہ کا مطلب یہ کہ روح سے مراد دل ہے. کوئی دل جب وہ مرکز ہے تو پوری کی پوری انسان کے جسم اور روح کا، تو دل ایک آئینہ ہے، اس دل کے آئینے کے اندر ہی سب کچھ نظر آتا ہے.
تو اس لیے سب سے پہلے ایک تخلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آئینے کو سب گندگیوں سے پاک کرنا، خالی کیا جاتا ہے. ایسی جیسے کپڑا ہے، کپڑا میلا جب ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو دھو کے اس میں سے میل کچیل داغ دھبے نکالے جاتے ہیں، یہ تخلیہ. اب تخلیہ کرنے کے بعد جب یہ سارے داغ دھبے نکال دیے تو وہ تصفیہ ہو گیا، اس کا بالکل صاف ستھرا ہو گیا کپڑا. صاف ستھرا ہونے کے بعد تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ تحلیہ ہوتا ہے. اب اس کپڑے کو مزید مزین کرتے ہیں ہم، اب اس کے اوپر کو خوشبو چھڑکتے ہیں، پرفیوم لگا رہے ہیں، عطر لگا رہے ہیں، اور اس کو جو استری کر کے اس کی کریز یہ سیدھی کر رہے ہیں. تو یہ جو آخری مرحلہ تحلیہ کا مطلب اس کو خوبصورت بنانا. اسی طرح دل کا جو آئینہ ہے وہ گندا ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، اس سے بالکل آلودہ گندا ہے. سب سے پہلا مرحلہ روح کی صفائی کا ہوتا ہے، اس کا جو ہے تخلیہ کیا جاتا ہے، خالی کیا جاتا ہے میل کچیل سے. وہ دل کے آئینے میں سے میل کچیل، حسد، بغض، کینہ سے نکال لیا. جب یہ نکالا اس کو مانج کے بالکل آئینوں کو شفاف کیا جاتا ہے، بالکل شفاف کر دیا. تو یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا تصفیہ، اس کی صفائی کر دی. اب یہ جب صفائی ہوتی ہے اس کے بعد تحلیہ. اب اس کو مزید آپ جو ہے اس کو اندر صفات عالیہ پیدا کر، اس میں تواضع پیدا کرتے ہیں، اس میں نیکیوں کا ذوق پیدا کرتے ہیں، تلاوت کا نور پیدا کرتے ہیں، اس کو مزید قلب اور روح کو سجاتے ہیں. تو جس وقت اس کا تصفیہ ہو جاتا ہے، آئینہ شفاف ہو جاتا ہے، تو شفاف آئینے میں چیزیں نظر آتی ہیں. اب آئینہ شفاف ہے تو آپ اپنا چہرہ بھی دیکھیں گے، صاف دیکھیں گے. اگر وہ آئینہ دونوں طرف نظر آنے والا تو باہر کی چیزیں آپ کو شفاف نظر آئیں گی. تو بالکل اسی طریقے وہ ایک مقام ہوتا ہے، اس وقت میں آپ کو غیب کے پردے کی بعض چیزیں اللہ منکشف کر دیتے ہیں. وہ دل کی صفائی کے آئینے میں آپ وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ آپ کو نظر آ جاتی ہیں، کبھی الہام کی شکل میں، کبھی کشف کی شکل میں. عام طور پہ یہ کشف کی شکل میں ہوتی ہے، وہ مکشوف ہو جاتی چیز آپ اس آئینے میں دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھو آئینہ اگر ادھر سامنے پڑا ہو تو میں پیچھے نہیں دیکھ رہا ہوں، میں آئینے میں دیکھ کے یہ پیچھے والے کی اطلاع دے دوں گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. حالانکہ میں نے پیچھے دیکھا نہیں، میں آئینے کو دیکھا، لیکن آئینے کا شفاف اور صاف ہونا ضروری ہے. صاف ستھرا ہے، میں نے دیکھا اور اس میں دیکھ کے میں نے پیچھے کے حالات معلوم کر لے کہ میرے پیچھے کون کون کھڑا ہے. بلکہ بالکل اسی طریقے سے غیب کے پردے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض چیزوں کا عکس ڈال دیتے ہو آئینے میں، اور دل کے آنے پہ وہ چیز منکشف ہو جاتی ہے اور ہم وہ چیز کو دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. تو یہ گویا کہ وہ روحانیت اور روح کی ترقی ہی کا ایک راستہ ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے جس میں چیزیں منکشف ہوتی ہیں اور انسان کو غیب کے پردے سے کوئی چیز کی اطلاع ہو جاتی ہے. اسی کو کشف کہا جاتا ہے، جو اولیاء اللہ کو عام طور پہ حاصل ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اولیاء اللہ دل کے آئینے پہ محنت کرتے ہیں، پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. دل میں ہے تصویر یار. اس لیے کہتے اللہ والے یوں بیٹھے ہوتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں سر جھکا کے بیٹھے، ہم سر اٹھا کے وہ نہیں دیکھ سکتے، جو سر جھکا کے وہ دیکھ جاتے ہیں. تو دل میں تصویر یار، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اور اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کی چیز مراقبہ ہی ہے، مراقبہ قرب سے ہی ہے. تو گویا کہ قرب اسی سے ملتا ہے. تو یہ اللہ والے یہ جو بیٹھے نہیں ہوں، وہ اصل میں دل کے آئینے کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ گویا کہ زبان حال سے کہتے ہیں کہ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تو یہ ہے، تو یہ دل کے آئینے کی صفائی، یہ گویا کہ منازل ترقی کا ایک جو ہے شعبہ اور حصہ ہوتا ہے. بہت شکریہ حضرت. ہم انشاءاللہ نیکسٹ کالر کی طرف چلیں گے. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مجنو بول رہا ہوں انڈیا سے. ماشاءاللہ جی مستورات ماشاءاللہ جو سے سوال کر رہی ہیں تو ہماری تو اصلاح ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کیا جواب، واٹ ڈیفینس آپ نے کیا ڈیفائن کیا ابھی، تخلیہ اور تزکیہ تحلیہ کی. اللہ جزائے خیر دے، آپ کو جزائے خیر دے. حضرت جی یہ دعاء شریف کا جو آپ تسبیح کرتے ہیں حضرت، اس کے اندر ایک عجیب نور میں دیکھتا ہوں حضرت. کیا ناچیز کے منہ سے کیا بتاؤں کہ حضرت آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس کی اجتماعی ذکر کرنے کا. جی جی بالکل بالکل، ہاں بتائیے فرمائیے. جی میں خیال ہے شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی. ہاں جی، وہ کچھ سوال کا اجازت لینا چاہتے ہیں، اجازت لینا چاہتے ہیں اجتماعی ذکر کے لیے. ماشاءاللہ. مجنو آپ نے اپنا لقب رکھا ہے. ڈاکٹر رفیق ہیں آپ، یہ انڈیا سے کال کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ مجنو آپ نے نام رکھا ہے، لقب رکھا ہے. اللہ آپ کو اپنا اللہ رسول کا جو ہے مجنو بنا دے، کیونکہ جنون عشق الہی اور جنون عشق مصطفیٰ یہی زندگی کی حقیقت ہے، اور باقی سب کوڑا کرکٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ جنون اگر اس کو نصیب ہو جائے، خدا کی محبت کا جنون اور خدا کے محبوب کی محبت کا جنون، بھائی یہی وہ منزل ہے کہ جو دنیا میں مل جائے تو پہلا قدم اٹھائیں تو دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ذوق عطا کیا،
اور باقی آپ نے کہا کہ یہ 13 تسبیح کا جو ذکر کرتے ہیں اس میں خاص نور آپ محسوس کرتے ہیں اور آپ اجتماعی ذکر کی اجازت چاہتے ہیں، تو بالکل میں تہ دل سے آپ کو اجتماعی ذکر کی اجازت دیتا ہوں۔ آپ 12 تسبیح کا جو ہے انفرادی کا ذکر کر رہے ہیں، اب اگر اجتماعی ذکر کرنا چاہتے ہیں اپنے مریدین متوسلین کے ساتھ، یا یہ کہ اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ، بالکل اجتماعی ذکر کی اجازت ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کے انوارات آپ لوگوں تک پہنچیں اور ان انوارات سے آپ کے قلب منور ہوں، اور قلب کا منور ہونا ہی اصل ہے۔ ظاہری جو ہے وہ زیب و آرائش کی کوئی حقیقت نہیں، اصل تو دل پہ فیصلے ہیں۔ دل روشن ہے، پھر اگر ظاہر روشن ہے تو یہ ذہ قسمت ذہ نصیب نور علی نور، لیکن جو ہے دل اندھیرا اور ظاہری روشنی لے کے پھرتے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ یہ وہ روشن خیالی کے دور میں لوگ کہتے ہیں یہ روشن خیالی ہے، تو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں روشن خیالی نہیں، یہ خیالی روشنی ہے یہ خیالی روشنی ہے۔ آج روشن خیالی کے دعوے دار اصل میں خیالی روشنی کے اندر مبتلا ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ روشنی ہوتی کیا ہے۔ اس لیے حقیقی روشنی یہ دل کی روشنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا کرے۔ میں دل سے اجازت دیتا ہوں، آپ بالکل اجتماعی ذکر کر سکتے ہیں۔